نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیاتی مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ابھی آپ نے سورۃ طور کی آیت 35 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، آیت 35۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، آیت 36۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، آیت 37۔ ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین، آیت 38۔ ام له البنات ولکم البنون، آیت 39۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، آیت 40۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیت 41۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، آیت 42۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، آیت 43۔ ترجمہ: کیا یہ خود بخود وہی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے، یا خود ہی اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں کو یا زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین لانے والے نہیں۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا یہ ان پر داروغہ ہیں، یا ان کے لیے کوئی زینہ ہے جس پر چڑھ کر سنائے ہیں؟ پھر تو ان کے سننے والے کو کوئی روشن دلیل پیش کرنی چاہیے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں جس کے بوجھ کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے جس کو یہ لکھ لیتے ہیں، یا کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں؟ کافر خود ہی برائی میں مبتلا ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورۃ طور کی آیت 35 سے 43 کا۔ تفسیر: توحید ربوبیت و توحید الوہیت کا بیان۔
آیت 35 توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا ثبوت ہے، یعنی کیا یہ موجد کے بغیر خود بخود موجود ہو گئے یا انہوں نے خود کو آپ ایجاد کر لیا ہے؟ نہ یہ خود بخود موجود ہوئے اور نہ اپنے موجد آپ ہیں، بلکہ ان کا خالق اللہ ہے۔ ان کا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ انہیں پردہ عدم سے منصع شہود تک لے آیا۔ جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ اس آیت پر آئے تو میرا دل اڑنے لگا اور میری حالت دیگر لوگوں سے دیگرگوں ہونے لگی۔ جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ بدر کے بعد قیدیوں کے فدیے کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تھے۔ یہ اس وقت مشرک تھے۔ اس سورت کی اس آیت کو سن کر انہیں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ ان کے اسلام کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آیت 36 کیا انہوں نے زمین کو یا کسی آسمان کو پیدا کیا ہے؟ یعنی نہیں پیدا کیا۔ پھر جب صرف اللہ ہی نے آسمان و زمین بنائے تو وہی حقدار عبادت ہے، پھر کیوں اس کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے یہ یقین نہیں لاتے۔ ان کے یقین نہ لانے نے ان کو شرک پر آمادہ کر رکھا ہے۔ آیت 37 یعنی کیا دنیا میں ان کا کچھ اختیار ہے اور خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، یا یہ مخلوق کے محاسب ہیں؟ دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی۔ کائنات میں اللہ ہی کا تصرف و اختیار ہے، اسی کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہیں اور وہی مخلوق کا حساب لینے والا ہے۔ آیت 38 کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر ملائل اعلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو جو کوئی آسمانی کلام سن آتا ہے اس پر کوئی آسمانی دلیل پیش کرے، لیکن نہ کوئی دلیل لا سکتا ہے اور نہ حق کے پابند ہی ہیں۔ آیت 39 یہ ان بدبختوں کی گنتی زبردست غلطی ہے۔ یہ ان بدبختوں کی کتنی زبردست غلطی ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور خون کے گھوٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، اس میں ان پر انتہائی ڈانٹ اور ڈراوا ہے۔ آیت 40 مبلغ بلا معاوضہ کے تبلیغ کرتے ہیں، کیا آپ تبلیغ پر ان سے اجرت کا مطالبہ کر رہے ہیں جس کے بوجھ میں یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی ایسا بھی نہیں، آپ تبلیغ بلا معاوضہ کرتے ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، پھر انہیں تبلیغ کا کیوں بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ آیت 41 اللہ کے سوا غیب دان کوئی نہیں، کیا یہ غیب دان ہے؟ یعنی غیب دان بھی نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کا غیب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ آیت 42 یا دین کے خلاف پروپیگنڈا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کا وبال انہی کو سمیٹنا پڑ جائے گا۔ آیت 43 عبادت میں بتوں کو شریک کرنے کی تردید۔ اس آیت میں اللہ کی عبادت میں بتوں کو اور دوسری چیزوں کو شریک کرنے کی تردید ہے۔ پھر فرمایا اللہ ان کے شرک و بت پرستی سے بلند و برتر اور پاک و صاف ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ آیت 44 فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ آیت 45 یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون آیت 46 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آیت 47 وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ آیت 48 وَمِنَ اللَّیلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ آیت 49
ترجمہ: اگر یہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ یہ تو طے بطے بادل ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ انہیں اس دن سے واسطہ پڑ جائے جس دن بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہیں، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب خواب سے اٹھیں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور رات کو بھی اس کی پاکی بیان کریں، اور تارے ڈوبتے وقت بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 44 سے 49 کا۔ تفسیر: مشرکوں کی سرکشی کا بیان۔ مشرکوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اگر اللہ کا عذاب بھی آنکھوں سے دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نصیب نہ ہو، یعنی اگر آسمان کا کوئی ٹکڑا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ لیں جس سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جانے والا ہو تو اس پر بھی یقین نہ لائیں گے، بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو گاڑھا ابر ہے جو پانی برسانے آ رہا ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 14-15 میں فرمایا: اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے لگیں تو پھر بھی کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ آیت 45: نہ ماننے والوں کو چھوڑ دینے کا حکم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان پر وہ دن آ جائے جس دن یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یعنی آپ قیامت تک یا موت کے وقت تک انہیں چھوڑ دیں۔ آیت 46: قیامت کے دن سارے مکر ہوا ہو جائیں گے، جس دن ان کا مکر ان کے پیچھے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ دنیا میں تو خوب شاطرانہ چالیں چلیں، لیکن قیامت کے دن سب چوکڑی بھول جائیں گے اور بغلے جھانکتے نظر آئیں گے۔ آج حمایت کی امید پر جن جن کو پوج رہے ہیں، اس دن یہ سب آنکھیں دکھائیں گے اور کوئی بھی حمایتی کھڑا نہ ہوگا۔ آیت 47: ظالموں پر دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، یعنی ظالموں کے لیے اس عذاب کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت 21 میں فرمایا: آخرت سے پہلے انہیں دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فرمایا ہم آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی انہیں عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ باز آ جائیں۔ اس لیے فرمایا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی دنیا میں عذاب تو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر سیدھی راہ پر آ جائیں، اگر چھوڑ دیں، لیکن اکثر لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ جب عذاب ان سے ہٹ جاتا ہے تو پہلے سے بھی زیادہ بدتر کام کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے اس کا عذاب واجب ہو جاتا ہے اور اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ آیت 48: رحمت عالم سسوں کو صبر کا حکم، یعنی آپ ان کی ایذا پر صبر کرتے رہیں اور پرواہ نہ کریں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک پڑھیں۔ عمر طرف فرماتے ہیں آپ یہ دعا نماز کے شروع میں پڑھا کرتے تھے، یا جب آپ رات کو نیند سے جاگ جائیں تو اللہ کی پاکی بیان کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھی: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کہا کہ رب مجھے بخش دے، یا دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے پکا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا: مجلس سے کھڑے ہوتے وقت تسبیح پڑھ لیا کرو، اگر اچھی مجلس ہوگی تو تسبیح سے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر بری ہوگی تو برائی کا کفارہ ہو جائے گا۔
ابو عثمان فقیر کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ جب آپ مجلس سے کھڑے ہوں تو سبحان لک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمے مجلس کا کفارہ ہیں۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہاں کثرت سے بیہودہ باتیں اور بک ہوئیں تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سبحان لک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لے۔ اس مجلس میں جو کچھ گناہ ہوئے ہوں گے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا۔ آیت 49۔ رات میں ذکر اللہ کا بیان۔ رات کے وقت اس کی پاکی بیان کرو، یعنی ذکر اللہ کرو، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ سورہ اسرا کی آیت 79 میں فرمایا رات کے وقت تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ کے لیے نفل ہو جائے گا، امید ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اور تاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ الحمدللہ سورہ طور کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ اسے قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے۔ ابھی آپ نے سورہ طور کی آیت 35 سے 49 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔